بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی اسکالر، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی شخصیات کی آج کی اس معلوماتی سیریز میں ہم ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی کی سوانح حیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی 27 اپریل 1911 کو لدھیانہ، ہندوستان میں پیدا ہوئے ایک ممتاز اسلامی اسکالر، صوفی بزرگ اور روحانی مسئلہ تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت اور انسانیت کی بہتری کے لیے وقف کر دی۔ وہ غیر معمولی تقویٰ، ذہانت اور روحانی گہرائی کا آدمی تھے، جن کا اثر سرحدوں سے باہر تھا۔ روحانی بزرگوں کے سلسلہ نسب میں سے تعلق رکھنے والے برکت علی لدھیانوی کئی بڑے صوفی احکامات سے وابستہ تھے۔ وہ نہ صرف قادریہ میں ایک قابل احترام شخصیت تھے، بلکہ چشتی، نقشبندی اور کل 14 مختلف روحانی احکامات سے بھی ان کی روحانی روابط تھے۔ اس نادر اور غیر روحانی تنوع نے اپنے جدید صوفی روایت میں ایک منفرد شخصیت بنا دیا۔ برکت علی نے چھوٹی عمر سے ہی روایتی اسلامی تعلیم حاصل کی۔ ان کے روحانی سفر کی جڑیں اسلامی تعلیمات اور تصوف کے اصولوں میں گہری تھی، اور انہوں نے کئی سال معزز علماء اور صوفی اساتذہ کی رہنمائی میں گزارے۔ ایک نوجوان کے طور پر انہوں نے برٹش انڈین آرمی میں شمولیت اختیار کی اور کئی سالوں تک خدمات انجام دی، لیکن آخر کار انہوں نے اعلیٰ روحانی دعوت کے اصول میں اپنا فوجی کیریئر چھوڑ کر دیا۔ فوج سے سرگوش ہونے کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں وقف کر دی۔ دنیاوی فائد کو ترک کر کے تبلیغ، روحانی رہنمائی اور عوامی فلاح و بہبود میں مشغول ہو گئے۔ سن 1947 میں تقسیم ہند کے بعد پاکستان ہجرت کرنے کے بعد برکت علی پنجاب میں فیصل آباد کے قریب آباد ہو گئے۔ وہاں انہوں نے دارالاذہان قائم کیا، ایک غیر سیاسی منافع بخش مذہبی اور روحانی تنظیم جس کا مقصد انفرادی کردار کی اصلاح اور حقیقی اسلامی اقتدار کو فروغ دینا تھا۔ دارالاذہان نے ملک بھر میں تیزی سے شہرت حاصل کی اور روحانی تربیت، مذہبی تعلیم اور سماجی بہبود کا مرکز بن گئے۔ برکت علی کی تعلیمات میں سادگی، عاجزی، نظم و ضبط، ذکر الہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور انسانیت کی خدمت پر زور دیا گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ حقیقی کامیابی مادی کامیابیوں میں نہیں بلکہ روحانی تزکیہ اور خدا کی قربت میں ہے۔ اسلامی معاشرے میں ان کی نمایاں خدمات میں سے ایک پاکستان میں پہلے قرآن محفوظ کا قیام ہوا، جو کہ قرآن پاک کے احترام کے لیے بنایا گیا ایک منفرد مرکز تھا۔ یہ قرآن محل کلام الہی کے لیے ان کی گہری تعظیم اور ایک قابل رسائی اور روحانی ماحول میں قرآنی پیغام کو عوام تک پہنچانے کی ان کی خواہش کی علامت بن گیا۔ قرآن محل صرف ایک عمارت ہی نہیں تھی، بلکہ راست بازی کی راہ تلاش کرنے والوں کے لیے روشنی، عکاسی اور روحانی روشنی کا مرکز تھا۔ برکت علی نے اپنی پوری زندگی میں پاکستان اور اس سے باہر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سیاستدان، سرکاری افسران، دانشور، طلباء اور عام لوگ ان کی حکمت، رہنمائی اور دعاؤں سے مستفید ہونے کے لیے باقاعدگی سے دارالاذہان آتے رہتے ہیں۔ اپنی بڑھتی ہوئی شہرت کے باوجود وہ عاجزی اور دنیاوی پہچان سے لاتعلق رہے۔ ان کے اجتماعات روحانی توانائی سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے پاس دلوں کو متاثر کرنے اور انتہائی پریشان روحوں میں بھی ایمان کو بیدار کرنے کو قابل ذکر صلاحیت تھے۔ ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی 26 جنوری 1997 کو انتقال کر گئے۔ اپنے پیچھے روحانی روشن خیالی اور عوامی خدمت کے لازوال معراج چھوڑ گئے۔ آپ کو فیصل آباد سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر فیصل آباد سمندری روڈ پر واقع قصبہ دوسوا کے قریب دارالاذہان کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ ان کا مزار روشنی اور امن کی ایک کرن کے طور پر کھڑا ہے، جس پر ہر سال لاتعداد عقیدت مند اور مداح آتے ہیں۔ مقبرہ سادہ لیکن روحانی طور پر طاقتور ہے، جو اس کے اندر آرام کرنے والے آدمی کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ مزار کو ان کی عقیدت مند پیروکاروں اور دارالاذہان کے نگرانوں نے بنایا تھا، جنہوں نے ان کی یاد کو عزت دینے اور اس کے مشن کو جاری رکھنے کی کوشش کی۔ یہ نہ صرف زیارت گاہ میں بلکہ سماجی خدمت کا مرکز بھی ہے۔ برکت علی کی انسانیت کی مدد کے لیے زندگی بھر کے عزم کو مد نظر رکھتے ہوئے دارالاذہان
में साल में 2 बार मार्च और अक्टूबर में आंखों के कैंप लगाए जाते हैं। ये कैंप फ्री होते हैं, जरूरतमंदों और मसाइब की खिदमत के लिए अपने मिशन को जारी रखते हुए हजारों पसमानदा लोगों को आंखों का मुफ्त इलाज फराहम करते हैं। अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी पाकिस्तान की रूहानी और मजहबी जिंदगी में एक पायदार शख्सियत है। इनकी तालीमात मोहब्बत, आजिज़ी और खुदाई हिकमत से भरी हुई दुनिया भर के लोगों के दिलों को छूती रहती है। इनकी जिंदगी, इनकी बात की रोशन ख्याल है कि किस कदर गहरा ईमान, अटल लगन और दूसरों की खिदमत जाती रूहानी बुलंदी और वसी पैमाने पर समाजी फायदे दोनों का बहस बन सकती है। इनका मज़ार इन लोगों के लिए अक्कासी, दुआ और रूहानी तअल्लुक़ एक मुक़द्दस मकाम बना हुआ है, जो खुदा से कुर्बत चाहते हैं और जदीद दौर के सबसे काबिल एहतराम सूफी सुन्नतों में से एक के इल्हाम से हासिल करते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं। कल हम इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त शहाबुद्दीन अबू हफ्स उमर अल सहरवर्दी की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान करेंगे। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।